کہانی کا آغاز برک کی سرزمین سے ہوتا ہے، جہاں جیکب اپنے والد اسٹوئک دی واسٹ کے وفات کے بعد اب نیا چیف بن چکا ہے۔ برک اب ایک ایسی جگہ بن چکی ہے جہاں انسان اور ڈریگن اکٹھے رہتے ہیں۔ جیکب اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مہم پر نکلتا ہے، جس میں وہ قیدی بنائے گئے ڈریگن کو آزاد کرتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک منظر دیکھنے کو ملتا ہے جہاں جیکب اپنے قبیلے کے ساتھ مل کر دشمنوں کی کشتیوں پر حملہ کرتا ہے اور ڈریگن کو قید سے چھڑاتا ہے۔ وہ سب آزاد کر دیے جاتے ہیں اور برک واپس لے جایا جاتا ہے، لیکن اس آزادی کے نتیجے میں برک پر ڈریگن کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پورے گاؤں میں جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ جیکب ہمیشہ اپنے والد کی اس کہانی کو یاد رکھتا ہے جو وہ بچپن میں سناتے تھے۔ کہیں نہ کہیں سمندر کے کنارے ایک پوشیدہ دنیا ہے جو ڈریگن کی اصل پناہ گاہ ہے۔ جیکب فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایسی جگہ ضرور ڈھونڈے گا جہاں انسان اور ڈریگن سکون سے رہ سکے۔ کہانی میں ایک نیا ویلن آتا ہے، گریمل۔ وہ ایک ماہر ڈریگن شکاری ہے جس نے تقریباً تمام نائٹ فیوریز کو ختم کر دیا ہے۔ گریمل کو جیکب اور ٹوتھ لیس کے بارے میں خبر ملتی ہے اور وہ طے کرتا ہے کہ اب وہ ٹوتھ لیس کو بھی ختم کر دے گا۔ کہانی کا نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب پہلی بار لائٹ فیوری سامنے آتی ہے۔ ایسٹرڈ، جیکب کی دوست اور ہونے والی شریک حیات، سب سے پہلے اس کی جھلک دیکھتی ہے، لیکن اصل ملاقات تب ہوتی ہے جب ٹوتھ لیس اس لائٹ فیوری کو دیکھتا ہے۔ یہ منظر بہت دلکش ہے۔ ٹوتھ لیس فوراً اسے متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لائٹ فیوری بہت محتاط رہتی ہے۔ جیسے ہی جیکب اور انسان قریب آتے ہیں، لائٹ فیوری غائب ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ایک نئی محبت کی کہانی شروع ہوتی ہے، ٹوتھ لیس اور لائٹ فیوری کے درمیان۔ گریمل اپنی چالاکی سے برک کے قریب پہنچ جاتا ہے اور لائٹ فیوری کو استعمال کر کے ٹوتھ لیس کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیکب کو احساس ہوتا ہے کہ برک اب محفوظ نہیں رہا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سب لوگوں اور ڈریگن کو ایک نئی دنیا، ہڈن ورلڈ کی طرف لے جانا چاہیے۔ پورا قبیلہ جیکب کی قیادت میں اپنی ڈریگن کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ راستے میں انہیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن سب مل کر آگے بڑھتے ہیں۔ سفر کے دوران ٹوتھ لیس بار بار لائٹ فیوری سے ملتا ہے۔ جیکب اس کے قریب ہونے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ آخر کار جیکب اور ٹوتھ لیس ایک دن سمندر کی تہہ میں چھپی ہوئی وہ پوشیدہ دنیا دیکھ لیتے ہیں۔ اندھیروں میں روشنی بکھرتی ہے، ہزاروں ڈریگن آزاد اور خوشی سے وہاں رہ رہے ہیں۔ یہ منظر اتنا جادوئی کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے۔ ٹوتھ لیس اور لائٹ فیوری ایک ساتھ ہڈن ورلڈ کے رنگوں میں گھومتے ہیں۔ گریمل اپنی پوری طاقت کے ساتھ واپس آتا ہے اور ٹوتھ لیس اور لائٹ فیوری کو قابو میں لے لیتا ہے۔ جیکب اپنے دوستوں کے ساتھ ایک آخری جنگ لڑتا ہے۔ یہ جنگ نہ صرف بہادری کی ہے بلکہ قربانی کی بھی۔ جیکب اپنی جان داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ وہ ٹوتھ لیس پر اعتماد کرتا ہے کہ وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ آخر کار وہ گریمل کو شکست دے دیتا ہے۔ جنگ کے بعد جیکب کو احساس ہوتا ہے کہ ڈریگن کبھی بھی انسانوں کے ساتھ مکمل طور پر آزاد نہیں رہ سکتے۔ دشمن ہمیشہ انہیں خطرے میں ڈالیں گے، اس لیے وہ ایک کڑوا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ تمام ڈریگن کو آزاد کرتا ہے۔ ٹوتھ لیس اور باقی ڈریگن کو ہڈن ورلڈ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی اصل دنیا میں سکون سے رہ سکیں۔ یہ منظر بہت جذباتی ہے۔ جیکب اور ٹوتھ لیس ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت۔ کچھ وقت کے بعد جیکب اور ایسٹرڈ کی شادی ہو جاتی ہے۔ دونوں کا ایک خوبصورت خاندان بن جاتا ہے۔ کہانی کا آخری منظر دل کو چھو لینے والا ہے۔ جیکب، ایسٹرڈ اور ان کے بچے ایک کشتی پر ہڈن ورلڈ کے قریب جاتے ہیں۔ وہاں ٹوتھ لیس اپنی فیملی لائٹ فیوری اور ان کے بچے کے ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ پہلے پہچاننے میں ٹوتھ لیس کو وقت لگتا ہے، لیکن پھر وہ خوشی سے جیکب کو پہچان لیتا ہے۔ وہ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ سچی محبت اور دوستی کبھی نہیں ٹوٹتی۔ قربانی دینا ہی اصل ہمت ہے۔ اور کبھی کبھی محبت کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آزاد کر دیں۔